یہ ویڈیو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی اور حضرت مولانا فتح محمد خاں صاحب جالندھری کی لکھی ہوئی تفسیر قرآن پر مبنی ہے۔ السلام علیکم۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ آسمان اور زمین میں موجود ہر مخلوق کا مالک ہے۔ وہی عزت بخشتا ہے اور وہی عزت چھین لیتا ہے۔ وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور آخرکار ہر چیز کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ لیل کے بارے میں جانا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ سورہ فجر کے بارے میں جانیں گے۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی، اور زفت اور تاق کی، اور رات کی جب جانے لگے، اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کہلاتے تھے، اتنے لمبے قد کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے؟ اور سمود کے ساتھ کیا کیا، جو قرا کی وادی میں پتھر تلاشتے اور گھر بناتے تھے؟ اور فرعون کے ساتھ کیا کیا، جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا؟ یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل فرما دیا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے۔ مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آہا، میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی۔ اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہائے، میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔ نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کا چاو پیدا کرتے ہو، اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو۔ تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی، اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا، اور فرشتے لائن بنا بنا کر موجود ہوں گے، اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی، تو انسان اس دن چیتے گا، مگر اب چیتنے سے اسے فائدہ نہیں مل سکے گا۔ کہے گا، کاش کاش میں نے اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ تو اس دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا، اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا۔ اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل۔ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا، اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ دوسری آیت میں آتا ہے، اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کے طے کرنے میں الگ الگ قول ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ مراد ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان سے رمضان کا عشرہ مراد ہے، مگر کوئی دلیل اس بات پر نہیں ہے کہ ان سے یہی عشرے مراد ہیں۔ چھٹی آیت میں آتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ عاد ایک پرانے عرب قبیلے کا نام ہے۔ ارم ان کا لقب تھا۔ یہ لوگ بڑے اونچے لمبے قد کے ہوا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ ظلم و زیادتی میں بہت آگے بڑھ گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کے پاس ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ جب ان لوگوں نے ہود علیہ السلام کو پوری طرح سے جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خوفناک طوفان کے ذریعے تباہ کر ڈالا۔ 9ویں آیت میں آتا ہے،
اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو قرا کی وادیوں میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے۔ سمود ایک پرانے عرب قبیلے کا نام تھا۔ یہ لوگ بڑے عمدہ کاریگر تھے، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بناتے اور اس میں رہتے سہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بت پرستی سے روکنے کے لیے ان کے پاس صالح علیہ السلام کو بھیجا، مگر ان لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ اس پر اللہ رب العزت نے انہیں زلزلے اور چمکتی بجلی کے عذاب میں پکڑ لیا اور بالکل تباہ کر ڈالا۔ 19ویں آیت میں آتا ہے، اور جب دوسری طرح آزماتا ہے اور روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے، میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر ڈالا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت انسان کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، مگر جب اسی انسان کو مشکلوں میں ڈالتے ہیں تو نعوذ باللہ وہ اپنے رب کو کوسنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ صاف کیا ہے کہ انسان پر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو یہ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والے نہیں ہیں۔ جب مشکلیں آئیں تو انسان کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کے سامنے جھک جائے اور ان سے معافی مانگے۔ انشاءاللہ پروردگار اسے صبر کی توفیق دیں گے اور اس کی مشکلوں کو آسان بنا دیں گے۔ اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے۔ میں اپنے رب سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو خدا کے عذاب سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا کر دیں، کہ وہ مشکل وقتوں میں ہمیں صبر کرتے رہنے کی توفیق عطا کر دیں اور ہمیں اپنے ممتاز بندوں میں شامل کر لیں اور اپنی بہشتوں میں داخل کر لیں۔ اب میں اگلی ویڈیو میں آپ کو سورہ انشراح کے بارے میں بتاؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔